السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب سجود السہو وغیرہ کا بیان آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ سب گھڑی ملی ہے، گری ہوئی نا کسی کی ادھر سے، وہ ادھر جو وضو والی جگہ نا وہاں سے، تو اعلان کر دیں کس کی ہے۔ بھائی کہہ رہے ہیں کسی کی گھڑی وضو والی جگہ پہ پڑی ہوئی تھی، اگر ہے تو وہ لے لیں۔ ٹھیک ہے، آپ ادھر آئیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سجود السہو وغیرہ کا جو بیان ہے وہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ سہو کے مسائل میں سے آج کا جو مسئلہ ہے وہ اس باب کا تو آخری مسئلہ نہیں ہے، لیکن سہو کے متعلق جو ہے وہ آج کا آخری سبق ہے۔ اس کے آگے سجدہ تلاوت کے متعلق اور جو سجود نماز سے ہٹ کے یا نماز کے درمیان کیے جاتے ہیں اس کے متعلق انشاءاللہ اسی باب میں آگے بتایا جائے گا۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران امام صاحب ہوں یا مقتدی ہوں یا منفرد اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے نماز پڑھتے وقت ہماری توجہ تھوڑی سی ہٹ جائے تو ہم 2 رکعتیں پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کھڑے ہونا اور پھر کھڑے ہونے والے ہوں اور یاد آ جائے تو اس کے متعلق کئی لوگوں کو یہ شبہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری اس حرکت کی وجہ سے یا جو ہم نے ابھی کیا ہے ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ رکعت ضائع جائے گی یا رکعت ہو جائے گی، تشہد کا کیا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کا حل بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کہ ایسے ہو جائے تو ایسے کرنا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1037 میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے خود، تو نماز پڑھاتے وقت انہوں نے 2 رکعتوں کے بعد وہ کھڑے ہو گئے، یعنی تشہد میں نہیں بیٹھے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو پیچھے مقتدی تھے انہوں نے، کئی صحابہ نے سبحان اللہ کے الفاظ بلند کیے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر امام صاحب سے کوئی بھول ہو جائے تو ان کو آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ بھول ہونے والی ہے یا یہ ہو گئی ہے، تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ ہو جائے تو بعد میں سجدہ صاحب اگر بچ جائے تو وہی اس کے متعلق جو بھی میں بیان کرنے لگا۔ تو بیان کرتا ہے کہ میں کھڑا ہو گیا، بیٹھا نہیں۔ جب پیچھے مقتدیوں نے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پیچھے سے سبحان اللہ کی آواز بلند کی تو میں کھڑا ہو گیا، بیٹھا نہیں۔ تو جب نماز مکمل ہو گئی اور سجدہ صاف بھی کر لیا تو پھر جب مقتدیوں کی طرف اپنا رخ پھیرا تو بیان کرتے ہیں کہ میں نے بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں نے ایسے کرتے ہوئے دیکھا کہ جب آپ مکمل کھڑے ہو جاتے تو پیچھے سے اگر کوئی سبحان اللہ کا الفاظ کہہ بھی دیتا تو آپ بیٹھتے نہیں۔ اور اس حدیث کے آخر میں حضرت ابو داؤد جو اس حدیث کے اس کتاب کے جو لکھنے والے ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز میں کھڑے ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ ایک اور حدیث کی کتاب ہے
معن الآثار میں حدیث نمبر 440 میں، اس میں یہ الفاظ بھی نقل کیے گئے ہیں یا اضافہ کیے گئے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں اور ابھی اس حالت میں ہیں کہ رکوع سے اوپر نہیں گئے تو اس وقت بیٹھ جائے، یاد آ گیا کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھ لی، میں تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگا تو فوراً بیٹھ جائے، اس کے لیے سجدہ صاف لازمی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی جو کھڑے ہونے کی حالت میں وہ نہیں پہنچا۔ لیکن اگر رکوع کی حالت سے اوپر چلا گیا پھر وہ کھڑے ہو جائے، وہ دوبارہ بیٹھے گا، بے شک پیچھے سے اس کو لقمہ دیا جائے یا آگاہ کیا جائے کہ اس کی غلطی آ گئی۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ کار بتایا کہ اس سے ہمیں یعنی کہ پتہ لگ جاتا ہے، تو ہمیں ایک یہ بھی خیال کرنا چاہیے اگر امام صاحب آگے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں تو امام جو ائمہ کرام ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھا رہے ہوں تو نماز پڑھاتے وقت تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر کھڑے ہوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر بغیر بیٹھے ہم کھڑے ہو جائیں گے جو پیچھے مقتدی ہیں ان کو لقمہ دینے کا ٹائم نہیں ملے گا، پھر ہم بعد میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار مقتدی کیسے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ امام صاحب، جب امام صاحب بیٹھ کر کھڑے ہوں گے تو مقتدیوں کو پتہ لگ جائے گا کہ امام صاحب کھڑے ہونے لگے ہیں اور فوراً لقمہ دے دیں گے۔ تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور یہ اگر لقمہ بھی تب ہی دیا جاتا ہے جب ایک انسان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس حالت میں بیٹھ چکا اور پھر اپنی غلطی دہرانے لگا تب لقمہ دیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کئی اسباق ملتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جب دوسری رکعت کے لیے چوتھی رکعت کے لیے اٹھا جائے تو آرام سے بیٹھ کے پھر اٹھا جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو آپ کے جوڑ ہیں وہ اپنی صحیح جگہ پر آ جائیں، تو اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یکدم نہیں اٹھ جانا چاہیے، بیٹھ کے پھر اٹھے تاکہ اگر پیچھے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا بھی خیال کر لیا جائے۔ تو یہ جو صحف کے متعلق چند درست جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، تو اگر یہ دیکھنے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ سب کو علم ہے۔ تو باقی جو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے جو دروس ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ سجدہ تلاوت کے اور پھر اس کے آگے سجدہ شکر کے، یا میرے خیال سے شاید سجدہ توبہ کے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔